السلام علیکم۔ زندگی میں ایک بار ضرور سنیے اللہ کا کلام، جو آسان ترجمہ قرآن کو مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ بہت آسان لفظوں میں ہے، لیکن آسان اردو ہونے کے باوجود ہماری نئی جنریشن اردو سمجھ تو جاتی ہے لیکن پڑھ نہیں سکتی۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اس آسان ترجمہ قرآن کو پڑھ کر سناؤں۔ جہاں ہم دنیاوی ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ تو سنیے، اللہ تعالیٰ ساری کائناتوں کا بنانے والا خالق ہم سے کیا کلام یعنی بات کر رہا ہے۔ چلیے سنتے ہیں مفتی عثمانی کی کتاب آسان ترجمہ قرآن۔ اب میں پارٹ 4 شروع کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبدار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ میں آئے گا، بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی پاداش میں انہیں سرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرا میں جو کہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی، اس لیے ان کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اس صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایت کے مطابق من سے مراد ترجبین ہے، جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیریں ہیں جو بنی اسرائیل کے قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کو بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ سے بھی اکتا گئے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آیت 21 میں آ رہا ہے۔ اس موقع پر ان کی خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے۔ سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو۔ وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہی سر تو کیا جھکاتے، سینے تان تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہے گئے، تلقین کی گئی تھی، ان کا مذاق بنا کر ان سے چلتے ملتے جلتے اپنے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے، جن کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ ترجمہ: مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرنا۔ تفسیر: جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا حتہ، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے وہ تھا حنطہ، یعنی گندم۔ یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان طیہ سرائے سینا میں محصور تھے۔ وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے پیدا فرمائے۔ حضرت یعقوب اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔
ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری فرما دیا تاکہ انہیں کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ ترجمہ: اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے خاطر اپنے پروردگار سے یہ مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، ان کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا وہ غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ تفسیر: بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ اپنی اسرائیل کی ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہیں۔ اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کرے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ پیچھے آیت میں اس لیے تمام بنی اسرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید دیکھیے قرآن کی آیت۔ ترجمہ: جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو جو سنیچر سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، اور پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ تفسیر: سنیچر کو عربی میں عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا ہے جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ کھلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں آنے والی ہے۔ ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔
انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ کہنے لگے آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ خود قریت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نئی شرطیں عائد فرمائیں اور ایسے گائیں تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائیں تلاش کر کے ذبح کرنے قابل نہ ہوں۔ اس واقعے میں سبق دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں، جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ ترجمہ: موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں نہ ہل نہ چلاتی ہو، نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو زندہ کرتا ہے، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تفسیر: اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایت میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی۔ پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائیں ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر گزرا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا ایک عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کرنے کے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ غالباً اس واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک گائے ذبح کر کے اس پر اپنے ہاتھ دھوئے اور قسم کھائیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ ترجمہ: اس سب کے بعد تمہارے دل میں سخت ہو گئے، یہاں تک کہ ویسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ تفسیر: یعنی بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک سلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ رہے تھے، اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا مگر پتھر شک ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی پڑتے ہیں مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ وہ ذرا انہیں پسندتے کسی زمانے میں
یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے کئی جگہیں پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے۔ چلیں ہم ملتے ہیں اب اگلے پارٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے سمجھنے میں ہماری مدد کرے اور اس کا پیغام پھیلانے میں ہماری مدد کرے، اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی بہت شریک ہوں اس نیک عمل میں کہ ہمارے آنے والی نئی جنریشن قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسے پڑھے اور اس پہ عمل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔